آج کے اس گہری اور تفصیلی گفتگو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ انسانی نفسیات اور روحانیت کا ایک بہت بہترین سنگم ہے۔ ہاں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس موضوع کی سب سے خوبصورت بات ہی یہی ہے کہ ہم ان تاریخی واقعات کو صرف گزرے ہوئے کل کی کہانیوں کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں فتح مکہ کی کیا اہمیت ہے، لیکن آج ہم اس عظیم فتح کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں گے۔ صحیح، یعنی ہماری اس گفتگو کا مواد دو اہم پہلوؤں پر مبنی ہے۔ ایک طرف فتح مکہ کے واقعات ہیں اور دوسری طرف رمضان کے مہینے میں روزے جیسی انفرادی عبادت کا ارتقاء ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ آخر کس طرح بھوک اور پیاس کی اس روحانی مشق نے یعنی روزے نے ایک ایسی قوم کو تیار کیا جس نے بنا کسی بڑے خون خرابے کے تاریخ کی سب سے عظیم فتح حاصل کی۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ سننے والے بنیادی باتوں سے پہلے ہی واقف ہیں۔ ہم روزے کی روایتی تعریفوں میں وقت ضائع نہیں کریں گے۔ ہاں، تاریخ کی کتابیں تو واقعات بتا ہی دیتی ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان کے پیچھے چھپی انسانی نفسیات کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، آئیں اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہیں۔ مجھے جو چیز ان سورسز میں سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ روزے کا تصور اچانک سے مسلمانوں پر نہیں لادا گیا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب خود قوانین میں مداخلت کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یعنی پچھلے قوموں کا جو ذکر آتا ہے۔ جی بالکل، مثال کے طور پر عیسائیوں کی تاریخ کے حوالے سے تحریروں میں ملتا ہے کہ ان پر بھی روزے فرض تھے۔ لیکن انہوں نے اس میں تبدیلی کر لی تھی نا؟ ہاں، جب روزے شدید گرمی کے موسم میں آنے لگے تو انہوں نے اپنی آسانی کے لیے ایک کلیکٹو فیصلہ کیا اور روزوں کو موسم بہار یعنی سپرنگ میں شفٹ کر دیا۔ اچھا، صرف موسم بدلا یا کچھ اور بھی؟ اصل میں جب انہوں نے یہ تبدیلی کر لی تو انہیں گلٹ ہونے لگا۔ احساس جرم۔ بالکل، اس گلٹ یا کفارے کے طور پر انہوں نے روزوں کی تعداد میں اضافہ کرنا شروع کر دیا اور یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 50 دن تک پہنچ گئی۔ 50 دن؟ یہ تو الٹا اور مشکل ہو گیا۔ یہی تو پوائنٹ ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان خود کو آسانی دینے کی کوشش میں اصول توڑتا ہے تو وہ اکثر اپنے اوپر اور زیادہ بوجھ ڈال لیتا ہے۔ یہ سچ میں ایک زبردست پوائنٹ ہے، اور اس کے برعکس جب ہم اسلام میں روزے کی فرضیت کو دیکھتے ہیں جو کہ 2 ہجری میں ہوئی تو وہاں ہمیں ایک بہترین گریجول اپروچ نظر آتی ہے۔ صحیح، درجہ بدرجہ ارتقا۔ ہاں، شروع میں ہی لوگوں پر سختی نہیں کی گئی۔ پہلے اختیار دیا گیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو روزہ رکھ لیں یا پھر اس کے بدلے کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، جسے فدیہ کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ پھر جب لوگوں کی روحانی تربیت ہو گئی تب یہ اختیار منسوخ کر کے صاحب استطاعت پر روزہ فرض کیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، احکام میں انسانی فطرت اور کمزوریوں کو جس طرح ایڈریس کیا گیا ہے وہ بھی بہت نمایاں ہیں ان تحریروں میں۔ رات کے حکام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، شروع کے دنوں میں روزہ رکھنے کے قوانین کافی سخت تھے۔ افطار کے بعد اگر کوئی شخص سو جاتا تو چاہے آدھی رات ہی کیوں نہ ہو، اس پر اگلی رات تک کھانا پینا اور میاں بیوی کے رشتے میں آنا حرام ہو جاتا تھا۔ سوچئے یہ کتنی کڑی آزمائش تھی اس دور میں۔ بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جڑا ایک واقعہ پیش آیا جس کے بعد قرآن کی سورہ البقرہ کی آیت 187 نازل ہوئی، جس نے ان قوانین میں نرمی پیدا کی۔ ہاں، اس آیات نے صبح صادق یعنی سفید دھاگے کے سیاہ دھاگے سے ممتاز ہونے تک کھانے پینے کی اجازت دے دی۔ یہ دکھاتا ہے کہ قانون لوگوں کو تھکانے کے لیے نہیں بلکہ بہتر بنانے کے لیے تھا۔ واقعی، اور یہ روحانی تربیت کا سفر اپنی جگہ بالکل ٹھیک چل رہا تھا کہ 8 ہجری میں حالات نے اچانک ایک انتہائی سنگین رخ اختیار کر لیا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آپ صلح حدیبیہ کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، صلح حدیبیہ کے ٹوٹنے کی۔ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس نے عرب میں ایک عارضی امن قائم کیا تھا، لیکن قریش کے حلیف قبیلے بنو بکر نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اور بات صرف حملے تک محدود نہیں تھی، انہوں نے کعبہ جیسی مقدس جگہ پر 20 افراد کو قتل کیا۔ اس دور کے عرب معاشرے میں کعبہ میں خون بہانا سب سے بڑی لکیر کو پار کرنا تھا۔ بالکل، اور جب قریش کو اس بھیانک غلطی اور اس کے نتائج کا اندازہ ہوا تو ان میں اچانک خوف پھیل گیا۔
انہوں نے فوراً صلح کی تجدید کے لیے اپنے سب سے عظیم سردار ابو سفیان کو مدینہ بھیجا تاکہ حالات کو سنبھالا جا سکے۔ لیکن مدینہ میں ابو سفیان کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ نفسیاتی طور پر قریش کے لیے ایک ایسی شکست تھی جس کی انہوں نے کبھی توقع ہی نہیں کی تھی۔ ان کی اپنی سگی بیٹی ام حبیبہ جو کہ رسول اللہ کی زوجہ تھیں، ان کے گھر کا واقعہ ہی دیکھ لیں۔ ہاں، جب ابو سفیان نے وہاں پہنچ کر رسول اللہ کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام حبیبہ نے فوراً بستر لپیٹ دیا۔ جب ابو سفیان نے حیرت سے پوچھا کہ تم نے بستر میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا، تو ان کی بیٹی کا جواب تھا کہ آپ ایک مشرک ہیں اور ناپاک ہیں۔ یہ عرب ٹرائبل کلچر کے لیے ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ تھا، جہاں خون کے رشتوں پر عقیدے اور روحانیت کو ترجیح دی جا رہی تھی۔ اور اس سے اس سوسائٹی کے بدلتے ہوئے تصورات کا کتنا گہرا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان مایوسی میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے پاس گئے اور درخواست کی کہ وہ سفارش کریں۔ لیکن سب نے صاف انکار کر دیا، اور جب ابو سفیان ناکام واپس مکہ لوٹے تو مدینہ میں مکہ کی طرف روانگی کی خفیہ تیاریاں شروع ہو گئیں۔ 10,000 صحابہ کا ایک عظیم لشکر تیار کیا جا رہا تھا، اور اس پوری موومنٹ کو انتہائی راز میں رکھا گیا۔ لیکن اس شدید رازداری کے درمیان حاطب بن ابی بلتہا نام کے ایک صحابی کا جو واقعہ پیش آیا وہ ہیومن سائیکالوجی کا ایک اور بڑا مسئلہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ واقعی حاطب نے مکہ کی طرف ایک عورت کے ذریعے خفیہ خط بھیجا تاکہ قریش کو اس حملے کی اطلاع دے سکیں۔ ہاں، یہ واقعہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ حاطب کوئی منافق یا اسلام کے دشمن نہیں تھے۔ اگر ہم ان کی نفسیات کو سمجھیں تو ان کا مکہ میں کوئی بڑا خونی رشتہ دار یا قبیلہ نہیں تھا جو ان کے بچے ہوئے اہل و عیال کی حفاظت کر سکتا۔ صحیح۔ انہیں لگا کہ اس معلومات کے بدلے قریش شاید ان کے خاندان پر رحم کھا لیں۔ خیر، اس عورت کو راستے میں ہی پکڑ لیا گیا اور بہت سختی کے بعد خط اس کے بالوں کی مینڈیوں سے برآمد ہوا۔ جب یہ ماجرا دربار میں پیش ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شدید غصہ آیا۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ حاطب نے غداری کی ہے اور انہیں قتل کرنے کی اجازت مانگی۔ لیکن وہاں پر قیادت کا جو مظاہرہ رسول اللہ نے کیا وہ بے مثال تھا۔ انہوں نے جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے حاطب کی پچھلی خدمات، خصوصاً غزوہ بدر میں ان کی شرکت کو یاد رکھا اور انہیں معاف کر دیا۔ یہ سبق ہے کہ لیڈر کو اپنے لوگوں کی کمزوریوں کو کس طرح سمجھنا چاہیے۔ پھر اس عظیم لشکر نے رمضان کے مہینے میں ہی سفر شروع کیا۔ اب کوئی بھی تصور کرے کہ 10,000 افراد کا لشکر تپتے ہوئے صحرا کا سفر، اور وہ بھی روزے کی حالت میں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جسمانی استقامت اپنی انتہا پر تھی، لیکن دین میں حکمت عملی بھی بہت اہم ہے۔ یعنی جب سفر زیادہ مشکل ہو گیا؟ ہاں، جب یہ لشکر مقام قدید پر پہنچا تو سفر کی تھکان اور آگے آنے والے حالات کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ نے خود سب کے سامنے پانی پی کر روزہ افطار کیا، تاکہ لشکر کو یہ پیغام ملے کہ مقصد کے حصول کے لیے کب سختی کرنی ہے اور کب آسانی سے کام لینا ہے۔ بالکل، روزہ توڑنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تر و تازہ رہیں اور دشمن کا سامنا کرنے کے لیے ان میں پوری جسمانی طاقت موجود ہو۔ یہ ڈسپلن اور فلیکسیبلٹی کا ایک انتہائی خوبصورت تضاد ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ وقت جب یہ عظیم لشکر مکہ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ یہاں نفسیاتی جنگ کا ایک ایسا طریقہ اپنایا گیا جس نے بغیر تلوار اٹھائے ہی قریش کے حوصلے پست کر دیے۔ سائیکولوجیکل وارفیئر اپنی بہترین شکل میں۔ رات کے وقت پورے لشکر کو حکم دیا گیا کہ ہر شخص اپنا الگ الگ چولہا یا آگ جلائے۔ اب اندھیرا اور اس میں 10,000 الگ الگ آگ کے شعلے۔ قریش کو دور سے ایسا لگا جیسے کوئی ناقابل تسخیر سمندر ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تصور کرے ابو سفیان کے تاثرات کا جب حضرت عباس انہیں اس لشکر کا معائنہ کروانے لائے تھے۔ ابو سفیان جو برسوں سے مکہ کے سردار تھے، انہوں نے انفرڈ جھنڈوں اور اس عظیم طاقت کو دیکھ کر بالکل دنگ رہ گئے۔ انہوں نے حضرت عباس سے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو آج بہت طاقتور ہو چکی ہے، جس پر حضرت عباس نے انہیں بالکل ٹھیک سے واضح کیا کہ یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت کی طاقت ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ابو سفیان کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ آج کعبہ کو عزت بخشی جائے گی اور مکہ اب فاتحین کے ہاتھ میں ہے۔ مکہ میں داخلہ کسی عام فتح کی طرح نہیں تھا جہاں دشمن کے شہر کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔
لشکر کو 4 مختلف راستوں سے مکہ میں دخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ اس پورے داخلے میں 0 کے برابر خون خرابہ ہوا، جو تاریخ کی عام روایات کے بالکل برعکس ہے۔ سوائے ایک دستے کے جس کی قیادت حضرت خالد بن والد کر رہے تھے۔ اس خصوصی راستے پر مکہ کے کچھ انتہائی غصے والے اور سخت گیر لڑکے جمع تھے جنہوں نے راستہ روکنے کی کوشش کی۔ وہاں ایک معمولی جھڑپ ہوئی جس میں 12 دشمن ہلاک ہوئے اور 2 مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن باقی تمام دستوں کا داخلہ بالکل خاموشی اور امن کے ساتھ طے پایا۔ اور جب رسول اللہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہ منظر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ کعبہ کے اندر اور باہر 360 بت موجود تھے جو برسوں سے ان کی پوجا کا مرکز تھے۔ آپ اپنے ہاتھ میں موجود کمان سے ان بتوں کو گراتے جا رہے تھے اور قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ محض بتوں کو توڑنا نہیں تھا، یہ عرب کے اس پورے سوشل اور روحانی سسٹم کو توڑنا تھا جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ یہ ایک طرح سے ان کے ذہنوں کو آزاد کرنے کا عمل تھا۔ اس کے بعد جو ہوا اس نے تو عرب کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان دشمنوں کے سامنے جنہوں نے مسلمانوں پر سالوں ظلم کیے تھے، انہیں اپنے گھروں سے نکالا تھا، ایک عظیم الشان اعلان کیا گیا۔ ان دشمنوں کو لگ رہا تھا کہ آج ان کی گردنیں اڑائی جائیں گی، بدلہ لیا جائے گا، لیکن وہاں فرمایا گیا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ عام معافی کا اعلان اس وقت کے ٹرائبل بدلے کی روایت پر ایک ایسی چوٹ تھی جس نے دشمنوں کے دلوں کو ہی فتح کر لیا۔ اس فتح کے دن ایسے بہت سے واقعات ہوئے جنہوں نے قریش کے سرداروں کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ مثال کے طور پر حضرت بلال کا کعبہ کی چھت پر چڑھ کر آذان دینا۔ جو لوگ صدیوں سے نسلی فخر میں مبتلا تھے ان کے لیے یہ منظر ناقابل یقین تھا کہ ایک آزاد کردہ غلام ان کے سب سے مقدس مقام کی چھت پر کھڑا آذان دے رہا ہے۔ یہ سوشل ایکوالٹی یعنی معاشرتی برابری کا ایک بہت بڑا پیغام تھا، لیکن اس معافی اور رحم دلی کے درمیان انصاف کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ کچھ ایسے مجرم تھے، تقریباً 9 کے قریب، جن کے جرم اس قدر سنگین تھے کہ انہیں معافی نہیں ملی۔ کے خلاف نامناسب اشعار گائے تھے۔ اسے غلاف کعبہ کے سائے میں چھپے ہونے کے باوجود سزا دی گئی۔ یہ بتاتا ہے کہ امن کا مطلب یہ نہیں کہ قانون اپنا راستہ چھوڑ دے۔ لیکن دوسری طرف ایسی مثالیں بھی ہیں جو انسانیت کی عظیم ترین سطح کو چھوتی ہیں۔ ہند بنت عتبہ کا واقعہ ہی دیکھ لیں۔ ہاں، یہ وہ عورت تھی جس نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبانے جیسا بھیانک عمل کیا تھا، لیکن فتح کے بعد جب وہ بیعت کرنے آئی تو اسے بھی معافی مل گئی۔ ہند والا واقعہ تو واقعی بہت حیرت انگیز اور تھوڑا سا مسکراہٹ بکھیرنے والا بھی ہے۔ کیسے؟ جب خواتین بیعت کر رہی تھیں کہ وہ چوری نہیں کریں گی تو ہند نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا کیونکہ اسے اپنے پچھلے اعمال کی وجہ سے خوف تھا۔ لیکن اس بیعت کے دوران اس نے اچانک شکایت کی کہ اس کے شوہر ابو سفیان بہت کنجوس ہیں۔ صحیح۔ اور اس نے پوچھا کہ کیا وہ ان کے مال سے ان کی اجازت کے بغیر کچھ لے سکتی ہے؟ بالکل۔ اس معصومانہ اور بے باک سوال پر رسول اللہ مسکرائے اور انہیں پہچان لیا۔ اس انتہائی ٹینس دن میں ایک پرانے دشمن کا یہ بے تکلف رویہ اور اس پر قیادت کی مسکراہٹ اس فتح کی روح کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اصل مطلب اس نئے سٹیٹس اور پذیرائی نے تھا جو مکہ کو دیا گیا۔ فتح کے ٹھیک دوسرے دن مکہ کو قیامت تک کے لیے حرم قرار دے دیا گیا، ایک ایسی سینکچری جہاں امن ہی امن ہو، جہاں کسی قسم کی خون ریزی حرام ہے، جہاں کسی درخت کو کاٹنا حرام ہے، یہاں تک کہ شکار کو ڈرانا بھی منع ہے۔ البتہ جیسا کہ تحریروں میں ملتا ہے، حضرت عباس نے سناروں یعنی گولڈ سمتھس اور گھروں کی چھتوں کے لیے ایک خاص گھاس جسے ادخر یا لیمن گراس کہتے ہیں اسے اکھاڑنے کی اجازت مانگی، جو انہیں دے دی گئی۔ لیکن مکہ کو پاک کرنے کا یہ عمل صرف کعبہ تک محدود نہیں تھا۔ بالکل نہیں، مکہ فتح ہونے کے بعد آس پاس کے علاقوں میں بھی دستے بھیجے گئے تاکہ عزا، سوا اور منات جیسے بڑے بتوں کو توڑا جا سکے۔ اور انہی مہمات کے دوران ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلامی قیادت اپنے لوگوں کی غلطیوں کا دفاع نہیں کرتی بلکہ ان کی ذمہ داری لیتی ہے۔ آپ حضرت خالد بن ولید سے بنی خزامہ کے معاملے میں ہونے والی غلطی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔
ہاں، وہ ایک المناک غلطی تھی۔ جب بنی خزائمہ کے لوگوں نے اپنے اسلام لانے کا اعلان ٹھیک الفاظ میں نہیں کیا تو غلط فہمی کی بنا پر حضرت خالد نے ان میں سے کچھ لوگوں کو قتل کروا دیا۔ جب اس کی خبر مدینہ میں قیادت کو ملی تو کسی نے اس غلطی کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ رسول اللہ نے انتہائی دکھ کے ساتھ 2 بار فرمایا کہ اے اللہ، خالد نے جو کیا میں اس سے بری ہوں۔ اور پھر حضرت علی کے ذریعے ان تمام افراد کا خون بہایا گیا، یعنی بلڈ منی ادا کیا گیا۔ یہ انصاف اور احساس ذمہ داری کی ایسی مثال ہے جو تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب اگر ہم اس پوری کہانی کو دوبارہ اپنے بنیادی موضوع یعنی روزے سے جوڑیں تو ان دونوں میں ایک عجیب سا روحانی ربط نظر آتا ہے۔ مکہ کی اس فضائی اور جسمانی پاکیزگی کا سفر ختم نہیں ہوا، بلکہ اس فتح کے بعد روحانی تربیت کا ایک نیا باب کھلا۔ احادیث و تحریریں روزے کو عبادت کی ایک اعلیٰ ترین شکل قرار دیتی ہیں۔ رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ متعدد نفلی روزوں کی اقسام کا ذکر ملتا ہے ان سورسز میں، جیسے محرم اور عاشورہ کے روزے، جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر روزہ اتنی عظیم عبادت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی اعمال میں انسان دکھاوا کر سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا راز ہے جو صرف بندے اور اس کے پیدا کرنے والے کے درمیان ہے۔ تحریروں کے مطابق شوال کے 6 روزے رکھنے کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ اس سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور نفلی روزوں میں سب سے عظیم مقام حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کو دیا گیا ہے، یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا۔ یہ سب اس روحانی ڈسپلن کی مختلف شکلیں ہیں جو فتح مکہ والے سفر میں صحابہ نے عملاً کر کے دکھایا۔ اور اس ڈسپلن کا اجر کتنا بڑا ہے! کہا جاتا ہے کہ روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ براہ راست خود دے گا، کیونکہ باقی اعمال کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزہ دکھاوے سے پاک ہے۔ حیران کی بات یہ بھی ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو، جو شاید دنیا والوں کو ناگوار گزرے، اللہ کے نزدیک کستوری یعنی مسک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آخرت میں ایسی روحانی تربیت پانے والوں کے لیے جنت کا ایک مخصوص دروازہ ہوگا جسے ریان کہا جاتا ہے۔ وہاں سے صرف اور صرف روزہ رکھنے والے ہی داخل ہو سکیں گے، کسی اور کو اس دروازے سے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ واقعی آج کی اس گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح روزے کے احکام انسانی نفسیات اور مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے بتدریج نافذ ہوئے، اور کس طرح اسی ماہ رمضان میں مسلمانوں نے بھوک اور پیاس کی مشقت برداشت کرتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے مکہ جیسی عظیم الشان فتح حاصل کی۔ منہ دشمنوں کو معاف کیا، خون خرابے سے گریز کیا، اور طاقت ہونے کے باوجود انصاف اور رحم دلی کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ محض ایک تاریخی فتح نہیں تھی، یہ ایک ایسی قوم کی فتح تھی جسے روزے نے اندر سے مضبوط کیا تھا۔ ایک روحانی طور پر آزاد قوم کی فتح۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو ختم کریں، کسی کے لیے بھی سوچنے کا ایک انتہائی نیا زاویہ یہ ہو سکتا ہے، فتح مکہ کے بعد مکہ کو ایک ایسی حرم یا سینکچری بنا دیا گیا جہاں کسی جاندار یہاں تک کہ کسی پودے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ مکہ ایک ایسی جگہ بن گیا جو ہر قسم کے خطرے سے محفوظ ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم روزے کے تصور کو دیکھیں تو احادیث میں روزے کو بھی انسان کے لیے گناہوں اور جہنم کے خلاف ایک ڈھال یا پناہ گاہ قرار دیا گیا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مکہ کی یہ ظاہری اور جسمانی پناہ گاہ دراصل اس اندرونی اور روحانی پناہ گاہی کا عکس نہیں ہے جو انسان روزے کی مشقت اور ضبط نفس کے ذریعے اپنے اندر تعمیر کرتا ہے؟ کیا یہ واقعی صرف ایک اتفاق ہے کہ جسمانی فتح کا سب سے بڑا واقعہ اور روحانی پناہ گاہ کا مہینہ یعنی رمضان دونوں ایک ہی ساتھ رونما ہوئے؟ اس گہرے سوال پر ضرور غور